سورۃ النحل ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر ہے 250، آیت نمبر 87 اور 88، دو آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر ہے 250، سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 87 اور 88، دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَلْقَوْا وألقوا إِلَى اللَّهِ إلى الله يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ يومئذ السلام وَضَلَّ عَنْهُمْ وضل عنهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ما كانوا يفترون. الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عن سبيل الله زِدْنَاهُمْ زدناهم عَذَابًا عذابا فَوْقَ الْعَذَابِ فوق العذاب بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ بما كانوا يفسدون. جزاکم اللہ جزاک۔ وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈال دیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، السلام، سلامتی، عاجزی، انکساری، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما كانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، الذین کفروا، جھوٹ باندھنے والے وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے سے، زدناہم، انہیں زیادہ دیا جائے گا، عذاب پر عذاب، بما كانوا یفسدون، بسبب اس کے جو وہ فساد کھڑا کرتے تھے، جو وہ فساد پھیلاتے تھے۔ کل جو آیت ہم نے الحمدللہ پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے تو اس وقت یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، آپ کو چھوڑ کے ہم نے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا۔ جب وہ اس بات کا اقرار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یہ پکارتے تھے وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پڑھا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر ذکر فرماتے ہیں، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ کا خالق مالک ان تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اس وقت جو مرید ہوں گے وہ اپنے بڑوں پیروں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارا کہاں مانا کرتے تھے، تمہاری ایک ایک آؤ بھگت کیا کرتے تھے، کیا آج کے دن تم یہ جو عذاب ہمیں دیا جا رہا ہے تھوڑی سی کمی کر سکتے ہو؟ اس وقت وہ کہیں گے کہ نہ نہ، آج کے دن کوئی کسی کے کام آ سکتا نہیں۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ کہیں گے اللہ کے بندو، آج جزا و فضا کرو، آج آہوزاری کرو، آج چیخو پکار کرو یا صبر کر لو۔ چیخو پکار کرنا، صبر کرنا، ہمارا انکار کرنا تمہارے ذرہ برابر کام آ سکتا نہیں۔
اب یہاں پر ایک اور وہ کام کریں گے، جب دیکھیں گے کہ چاروں طرف سے نامرادی ہو گئی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔ وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں گے، اور جن کو دنیا میں اللہ کے ساتھ پکارتے تھے وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ دنیا کا اگر کوئی کام کرے گا، دکانداری کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، شادی بیاہ کا کام ہے، یعنی دنیاوی مفاد میں انسان مجھ سے، آپ سے، دائیں بائیں ہر کسی سے مشورہ کرے گا کہ یار مجھے خسارہ نہ ہو، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب عبادت کا معاملہ آتا ہے، تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ مجھے ابھی کل کے دن ایک ساتھی کا میسج آیا، وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب اگر ایک بندہ ایک مطلقہ عورت سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروائے تو کیا اس کا نکاح جائز ہے؟ تو میں نے کہا بھئی حدیث تو ہے لا نکاح الا بولی، نہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں 6 ماہ ہو چکے ہیں اس کی شادی کو، اب انہیں یاد آیا۔ اللہ اکبر، 6 ماہ بعد یاد آیا، پہلے کیوں نہ پتا چلا؟ پہلے کیوں کسی سے سوال نہ کیا؟ دین کے معاملے میں لوگ ایسے آنکھیں بند کر لیتے، اور دنیا کے معاملے میں چاروں طرف آنکھیں کھلی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، آج انکساری کریں گے، یا اللہ ہمیں پتہ نہ تھا، یا اللہ ہمیں شعور نہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، دنیا کے معاملے میں بڑی سمجھ بوجھ ہے، دنیا کے معاملے میں بڑا پتہ ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سارے گم ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 18، 19، 20 اعمال پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن تمام مشرکوں کو ان کے جھوٹے الہوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں تم میرے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، غریب نواز، ابدال، وسط پکارتے تھے، کہاں پر گئے ہیں؟ اس وقت وہ کہیں گے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ، اے ہمارے خالق مالک، ہمیں تمہاری کبریائی کی قسم ہے، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ فرمائیں گے دیکھو دنیا میں میرے ساتھ شرک کرتے تھے، آج جب اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے تو آج سارے جواب دے رہے، کہتے ہیں یا اللہ ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا جن کو یہ پکارتے تھے سارے گم ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں جب تیرا خالق مالک قیامت کے دن انہیں جمع کرے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہاں پر قسمیں اٹھائیں گے، یا اللہ تیری قسم، یا اللہ تیری کبریائی کی قسم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، انہیں دنیا میں پتا تھا، دنیا میں انہیں سنایا جاتا تھا، دنیا میں انہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کان نہ لگایا، سنی انسنی کر دی۔ یہی شیطان کا گروہ ہے، اور جو شیطان کا گروہ ہے یہ کبھی فلاح اور کامیابی پا سکتا نہیں۔ اگلی بات سنیں آپ،
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں پرلے درجے کے، اور دوسری بات وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے بھی روکتے ہیں۔ ایک تو خود اندھے اور دوسرا لوگوں کو اندھے کرتے ہیں۔ مجھے ابھی یاد ہے ہمارے گاؤں میں نا ایک نیا لڑکا وہ پڑھا، تو پڑھنے کے بعد نا اس نے ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ مجھے کہتے تھے آپ پڑھائیں، میں نے اسے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا اب جب اس نے پڑھانا شروع کیا تو اپنے غلط عقائد بچوں کو بتلانے شروع کر دیے، تو میرے پاس وہ بچے کہنے لگے سر جی وہ ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، تو آپ بتلائیں کیا ہے؟ میں نے کہا یار پرلے درجے کا جھوٹا ہے، آپ اس سے یہ بات کہیں، تم کہتے ہو فلاں فلاں بھی بگڑی بنانے والا، ہم تمہارے پیچھے چل پڑتے ہیں، اگر قیامت کے دن کی تم ذمہ داری لے لو۔ اللہ کی قسم وہ کہنے لگا میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ سارے مشکل کشا تمہارے کام آتے ہیں۔ اللہ معافی دے۔ وہ کہنے لگا بھی اللہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی غریب نواز، یہ بھی غریب نواز، میرے پیچھے چل پڑو، قیامت کے دن انشاءاللہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک تو خود کافر، خود الو، اور لوگوں کو بھی الو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان کافروں میں، کافر لوگوں نے کہا کہ سے لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں نے مسلمانوں سے پتہ کیا کہا، ایمان والوں سے، آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑو، قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ جو لات منات عزا ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے بگڑی بنانے والے ہیں، ساڑھی اچھیاں بندے ہیں یاری ہے، وہ کام آئیں گے اگر ہم گناہگار ہوئے، ہمارے بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ جو روکتے تھے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، جن کو گمراہ کرتے تھے ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بھی گناہ اور جن کو غلط رستے پر لگایا ان کا بھی گناہ۔ اور وہاں پر جب یہ حالت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، جب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ وَقَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ يَضِلُّونَا فَآتِهِمْ ضِعْفًا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تم سے دعا کرتے ہیں انہیں دوہرا عذاب دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ان کو دوہرا عذاب، اللہ فرمائیں گے نہیں، قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائیں گے تم دونوں کو دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ دنیا کے معاملے میں تو اپنی عقل استعمال کرتے تھے، دین کے معاملے میں عقل کیوں نہ استعمال کی؟ تجارت کے معاملے میں تو بڑی سمجھ ہوئی تھی، دائیں بائیں سے مشورے لیتے تھے، دین کے معاملے میں مشورہ کیوں نہ لیا؟ دین کے معاملے میں کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی؟ اللہ فرمائے کہ تم دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ الذین کفروا، بے شک اللہ فرماتے جھوٹے وہ لوگ ہیں جو خود کافر ہیں، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ظلم کریں گے؟ نہیں، بما کانوا یفسدون، بسبب ان کے فساد کے، جو یہ فساد پھیلاتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، ہم دین کو سیکھیں، ہم لوگوں کو دعوت دیں۔ خدا را جو قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیتا ہے الحمدللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آئیں ہم گمراہی سے نکلنے کے لیے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ماشاءاللہ وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، اللہ عافیت، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر رحم نازل فرمائے، کرم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔